نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعائیں فرماتے تھے. جب بھی یہ قطرہ آتا ہے، یہ گرج اور چمک، یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ حمد ہے. جب بھی گرج چمک سنیں، ڈر خوف اپنی جگہ پر، مگر سنیں حدیث کے مطابق یہ گرج اور چمک فضول نہیں ہے. جتنے بادلوں کی آواز آتی ہے اتنا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور اس خوبصورت برستے ہوئے موسم، یقیناً اس کو بچے آنے والی نسلوں تک یاد کریں گے کہ موسلا دھار بارش تھی، ہمارے بزرگ کھڑے تھے، ہمارے نوجوان کھڑے تھے. نہایت ہی بابرکت موسم میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج جلتی ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا عائشہ ایک جنازے میں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں وضو فرمایا اور جنازے کے لیے نکل گئے. جب میرے آقا جنازے کے لیے نکلے، بعد میں بارش آئی، اتنی بارش آئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بارش کا پانی بھر بھر کے جا رہا تھا، ہر طرف پانی پانی تھا. بارش کی خوشی تو تھی، مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے فکر تھی کہ نبی جہاں جنازہ پڑھانے گئے ہیں وہاں مکان نہیں ہے، وہاں کوئی پہاڑ کا غار نہیں ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، آقا بارش کہاں گزاریں گے؟ بیوی بھی تھی اور امتی بھی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے بارش ہوتی رہی، پانی سے ہمارا گھر بھرتا رہا، گلی میں پانی بہتا رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں فکر مند تھی کہ آقا پانی میں کیسے گزارا کریں گے. فرماتی ہے بارش رک گئی، نبی مکرم گھر آئے، حضرت عائشہ پاؤں سے سر تک تکنے لگی. نبی نے فرمایا عائشہ حیران کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بارش ہوئی ہے مگر آپ کے بال بھی سوکھے، آپ کی داڑھی بھی سوکھی، آپ کے کپڑے بھی سوکھے، آپ کے پاؤں پہ بھی کیچڑ نہیں لگی. موجزہ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا عائشہ بارش کب آئی تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر سے نکل گئے وضو کر کے تو بارش برسی اور موسلا دھار بارش تھی. حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ میرے نکلنے کے بعد میرا کوئی کپڑا تو نہیں اٹھا لیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ وضو کے لیے آپ نے اپنی چادر یہاں رکھ دی تھی اور جنازے میں جلدی سے گئے تو آپ چادر اٹھا کے نہیں لے گئے. محبت میں برکت کے لیے میں نے آپ کی چادر کو دوپٹے کے طور پر لے لیا. آقا مسکرائے بس عائشہ یہ بارش وہ بارش نہیں تھی جو کپڑے بھگو دے، جو کیچڑ بنا دے. جب تو نے محمد کی چادر کو سر پہ لیا یہ وہ بارش ہے، یہ نور کی بارش ہے. جب تو نے میرا کپڑا دوپٹے کے طور پہ لیا وہ بارش جو مجھ پہ برستی ہے اللہ نے تجھ پہ برسانا شروع کر دی. الحمدللہ یہ نور کی بارش ہے. جب تو نے میری چادر کو لیا وہ بارش جو محمد پر ہر وقت اللہ کی طرف سے آتی ہے قد جاءکم من اللہ نور. جتنی دیر تک تم میری چادر اٹھا کے پھرتی رہی رب کی وہی بارش تم پہ برستی رہی. وہ پانی والی بارش نہ تھی، وہ نور الہی کی بارش تھی ہے. وہ آقا کو جس شے سے نسبت ہو جائے وہ نور والی ہو جاتی ہے. دنیا آج دیکھ لے، سوشل میڈیا سے آج دنیا دیکھے گی کہ بارش برس رہی تھی مگر نبی کے چاہنے والے عید یوں منا رہے تھے، بدن پہ پانی لگ رہا تھا، زبان پہ نعرے چل رہے تھے. اللہ اور دنیا چاند. سو بارش سزا نہیں ہوتی، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب بھی برسے رب کی رحمت ہوتی ہے. اور بارش کے وقت کا ایک درود ہے جسے بارش والا درود کہتے ہیں، بڑا آسان ہے. آپ درود کا ترجمہ سماعت فرمائے کہ اے اللہ محمد پر اتنا سلام بھیج جتنا بارش کے قطرے برس رہے. یہ بارش کے وقت کا درود ہے، بے پناہ برکتیں ہیں اس کی. جتنے قطرے برس رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے فرشتے پیدا کیے ہیں. جلوس میں تو یہ 1000 2000 5000 افراد ہوتے ہیں مگر اللہ رب العزت کے فرشتے اس سے کئی گنا زیادہ ہے.
آپ جلوس میں تنہا نہیں آئے، آپ کے ساتھ دو فرشتے بھی آئے ہیں، ایک دائیں کاندھے والا، ایک بائیں کاندھے والا۔ اگر اس وقت 1000 مرد نوجوان کھڑے ہیں تو ڈبل تعداد میں فرشتے کھڑے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہماری یہ گفتگو اور جلوس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں۔ سو بارش سے درود رکتا نہیں، جیسے بارش سے جماعت کی تو چھٹی ہو سکتی ہے، جب موسلادھار بارش ہو اور رستے بند ہوں یا اندھیرے ہوں، پھر اتنی اجازت ہے کہ مسجدوں میں اعلان کر دو کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ جب طوفانی بارش ہو، جب رستے بند ہو، جب اندھیری رات ہو، اب تو پکی سڑکیں ہیں، اب تو لائٹیں ہیں، میں نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، پھر آقا فرماتے ہیں اعلان کر دو کہ رات اندھیرا ہے، عشاء کا وقت ہے، نمازیں گھر میں پڑھ لو، اللہ جماعت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز کے 5 وقت ہیں، حج سال میں 1 بار ہے، اور روزے سال میں 1 مہینہ ہے، مگر درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہفتہ نہیں، سال نہیں، بلکہ ہر سیکنڈ میں ہر فرشتہ مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے۔ بارشوں سے جہاد نہیں رکے بلکہ برکت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے بدر والوں کا حال بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں مسلمان تھے 313، کافر تھے 1000۔ اللہ نے مدد کیسے کی کہ مسلمان ریت والی جگہ پہ تھے، کافر سرخ جگہ ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو تھا یہ کہ ان کی پکی جگہ ہے، وہاں سے تیر کھینچ کے ماریں گے، نیزے ماریں گے، مسلمان تو ریت میں بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے پہلا کرم یہ کیا کہ بدر والے دن رب نے بارش برسائی، اتنی بارش برسی، صحابہ نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اور زمین پک گئی، کافر سرخ زمین پر پھسلنے لگ گئے، اور بارش کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو جرت، قوت اور فتح عطا فرما دی۔ بارش سے کبھی بھی دل میں شکوہ نہ رکھے، زیادہ بارش کبھی کبھار امتحان لاتی ہے، مگر بارش زندگی ہے، پانی زندگی ہے، یہ بادل بارش سب رب کی مخلوق ہے۔ اللہ جل مجدہ نے بارش کو بے پناہ برکتیں اور اس کا نام رحمت رکھا ہے۔ انہی بارشوں سے پھل ہیں، انہی بارشوں سے سبزیاں ہیں، انہی بارشوں سے زمین آباد ہے۔ بارش نہ ہو تو زمین میں بھی پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے، بارشیں نہ ہو تو برف باری اور دریا بھی اتر جاتے ہیں۔ بارش رحمت ہی رحمت ہے، آپ جتنی نہریں نکال لے انسان، جتنے ٹیوب ویل لگا لے، مگر زمین کی ساری برکتیں رب نے بارشوں میں رکھی ہوئی ہے۔ زمین کا سارا حسن خالق کے کائنات نے بارشوں میں رکھا ہوا ہے۔ بارشوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دعائیں کروایا کرتے تھے، تو آقا کے وصال کے بعد، پردے کے بعد بارش نہ آئی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئے کہ پہلے نبی دعا فرماتے تھے، بارش آ جاتی تھی، اب کیا کریں؟ پتہ ہے کیا طریقہ نکالا؟ جب قحط سالی لمبی ہو گئی، بارش نہ ہوئی، فرمایا جاؤ نبی جس روزے میں دفن ہے نا، روشن دان، تھوڑی سی چھت والی جگہ کھول لو۔ جو ہی چھت والی جگہ کھولی، یعنی دھوپ نبی کے قبر پر لگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اس کو وسیلہ اور توسل کہتے ہیں۔ یاد رہے، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں دیتا اللہ ہے، مگر نسبت مصطفیٰ سے دیتا ہے۔ دیتا اللہ ہے مگر وسیلہ محمد کے دیتا ہے۔ وہ ہماری روزی ہو، وہ بارش ہو، وہ جو کچھ ہو۔ آج میرا جی خوش ہو گیا، پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ میں اہلیان سلطان خیل کے ساتھ جلوس میں شریک ہونے کے لیے کراچی سے آیا ہوں، آج سب سے زیادہ ثواب میرا ہوگا، مگر آپ جیت گئے کہ گھر سے لے کے یہاں تک بارش میں بھیگتے رہے، بچے بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، انتظامیہ سمیت۔ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج کے جلوس میں بارش برستی رہی ہے، اللہ سال بھر آپ پر رزق کی بارش اسی طرح عطا فرمائے۔ اللہ سال بھر
اسی طرح رحمتیں اور نور عطا فرمائے۔ بہت زیادہ مبارکباد۔ یہ ایسا موسم ہے، ایسے لمحات ہیں کہ نہ میں تقریر کرتے ہوئے تھکوں گا، جو بھیگنا تھا وہ تو آپ بھیگ گئے، نہ آپ کے جذبے کم ہوں گے، مگر میں سڑک پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو گھروں کو چلے گئے تھے یا ہوٹلوں میں بیٹھ گئے، ان کو میڈیا کے ذریعے اطلاع پہنچ گئی ہے کہ بارش عاشقوں کا راستہ روک نہیں سکی ہے۔ سڑک پہ بچے، نوجوان، بزرگ کھڑے ہیں۔ ابھی آپ سڑک پر دیکھیں گے تو آخر وقت تک لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے، مگر آپ جیت گئے۔ یقیناً اللہ بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں خالق کے کائنات آپ کی اس کاوش اور محنت کے بدلے ہمارے پورے علاقے کو سال بھر اتحاد، اتفاق کا برکات۔ میلاد کے موقع پر کیا عجیب اتفاق ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا کس دن پیدا ہوئے تھے؟ جن کو پتا ہے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ دن کون سا تھا؟ سوموار، پیر، منڈے۔ حضور سوموار کو پیدا ہوئے اور نبی مکرم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ آقا بتا سکتے تھے ثواب ہے، مگر نبی نے وجہ بتا دی کہ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، یہ میرا برتھ ڈے ہے۔ سوموار اور پیر محمد پیدا ہوا تھا، اسی لیے روزہ رکھتا ہوں۔ آج آپ بھی کبھی کبھار سوموار کو روزہ رکھا کریں، کیونکہ سوموار کا روزہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ رہی بات آج دن کون سا ہے، بولے؟ جمعہ اور میلاد اکٹھا ہوا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی برکت والی بات ہے؟ جمعہ اور میلاد اکٹھا ہوا، اس سے بڑی عید کیا ہوگی؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ، جمعہ والے دن مجھ پہ درود زیادہ بھیجو۔ صحابہ نے فرمایا جمعہ والے دن یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جمعہ کے دن فرشتہ نام لے کے بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ جمعہ والے دن آپ نے اگر پورا درود پڑھا ہے، فرشتہ آپ اور آپ کے والدین کا نام لے کے نبی کی بارگاہ میں آپ کا سلام پہنچاتا ہے، وہاں سے میرے آقا آپ کا نام لے کے فرشتوں کو جواب بھی بھیج دیتے ہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا جمعہ والا درود میں محمد خود سنتا ہوں اور خود جواب عطا فرماتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو بارش میں دیکھا، پوچھئے نہیں میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی میلاد میں اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ایک بار وہ تھا کہ میں طالب علم تھا اور مینار پاکستان پر دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد ہوتی ہے 11-12 کی درمیانی رات، اور میرے استاد، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری خطاب فرما رہے تھے۔ ساری رات بارش برستی رہی، مینار پاکستان کا گراؤنڈ تالاب بن گیا، یہاں تک پانی تھا مگر کوئی نہ اٹھا۔ اذان فجر تک صلاۃ و سلام بھی جاری رہا اور بارش کے منظر جاری رہے۔ ایک منظر میں وہ نہیں بھولتا۔ آج مجھے خدشہ تھا کہ وہاں مسجد سے نکلنے کے بعد کوئی مشورہ دے گا، چلو جی ہم نے نیت کی تھی، ہم درود پڑھ کے دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے خدشہ یہ تھا کہ میں پہنچوں گا تو جلوس ختم ہو جائے گا، مگر دل باغ باغ ہوا کہ بارش ایک بار آئی، پھر دوسری بار آئی، پھر تیسری بار آئی، اب بھی رک گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کو بارش بتانے کے لیے تھی کہ یہ جلوس دکھاوے کے نہیں ہے، یہ جلوس کوئی سیاسی جلوسوں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے والا بندہ فقط خدا کی رضا کے لیے نکلتا ہے، فقط مصطفیٰ کی رضا کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ جل وجہ ہر قدم کے بدلے آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، بے پناہ فضیلتیں عطا فرمائے۔ یقیناً اتنے قطرے نہیں برسے ہوں گے جتنے اللہ رب العزت نے آپ کو قدم بقدم نیکیاں عطا کی گئی ہوں گی، مگر زندگی رہے نہ رہے کسی کی یہ نصیحت نہ مانیے گا کہ اس کا کیا فائدہ، جھنڈیوں کا کیا فائدہ، جلوس کا کیا فائدہ۔ میلاد کا فائدہ سمجھنا ہے تو شناختی کارڈ دیکھ لیں،
بندے نے کپڑے اچھے پہنے ہو، ٹوپی کوٹ اچھا پہنا ہو، مگر چوکی پہ کہیں رک جائے نا تو کہتے ہیں شناختی کارڈ دکھاؤ. بس بندہ میلا ہو کچیلا ہو، شناختی کارڈ کلیئر ہو، کہتے ہیں تم جاؤ. اور جس کا شناختی کارڈ نہ ہو اسے روک دیتے ہیں کہ تیری شناخت نہیں ہے. نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ. اے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ایک ہی شناخت ہے، میری اور آپ کا شناختی کارڈ ایک ہی ہے. تیری میری پہچان فقط محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تیرا میرا شناختی کارڈ ہے درود، تیرا میرا شناختی کارڈ ہے میلاد. قبر میں بھی جاؤ گے اللہ اور اسلام کو پہچاننے کے بعد فرشتہ کہے گا شناخت تو بتاؤ. اگر بندے نے کہہ دیا میں محمد کا امتی ہوں، فرشتہ بھی جنت کا باغ بنا کر چلا جاتا ہے. درود پاک، عشق مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہمارا شناختی کارڈ ہے. اسے سنبھال کے رکھے. قبر کی چوکی میں بھی درود کا شناختی کارڈ کام آئے گا، حشر میں بھی درود کا شناختی کارڈ کام آئے گا. اور میرے آقا نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے جنت میں وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے. سو اس جلوس کو سلطان خیل کا شناختی کارڈ بنائے رکھنا، پہچان بنائے رکھنا. پچھلے سال تک میں کہتا تھا کہ چراغاں کرو، جھنڈیاں لگاؤ، مگر مہنگائی کی صورتحال دیکھ کر اب میں آپ کو انسسٹ نہیں کروں گا، اب میں اصرار نہیں کروں گا. اب کہوں گا جتنی طاقت ہے کرو، مگر نعت درود اور جلوس کے نکلنے میں تو مہنگائی مانے نہیں ہے نا. چراغاں کرنے میں آپ کہیں گے بل زیادہ آتا ہے، جھنڈیوں میں آپ کہیں گے کہ مہنگائی ہے. چلو یہ بہانہ کوئی قبول بھی کر لے، مگر جو دل سے محبت رکھتا ہے وہ بھوکا تو سو جاتا ہے مگر اللہ رسول کی بات کو مانتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت برستی ہوئی بارش کے منظر میں نکلے ہوئے جلوس کو اللہ قبولیت عطا فرمائے. آج ملک عزیز میں کئی جگہوں پر بارش اور طوفان کی وجہ سے جلوس کینسل ہو گئی، مگر آپ کا یہ جلوس اسی طرح شاندار رہا. اب اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں. جب آپ آئے تھے تو چند افراد تھے، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں چونکہ آپ گفتگو میں محو ہیں، وہ وہاں تک آخر تک دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں. یہ ہے آقا کی محبت. جب چراغ شمع روشن ہو جائے پروانے کو پتہ ہے کہ میں نے جل جانا ہے، پھر بھی پروانہ چراغ کے پاس ضرور آتا ہے. محبت رسول ایک چراغ ہے اور ایمان پروانے کی صورت میں آقا سے نسبت رکھتا ہے. دعا کرتا ہوں آج کے جلوس کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو سال بھر 5 وقت کی پکی نماز عطا فرمائے.